نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله،
وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وخيب ابن أم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن نهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم ألا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولے اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کا دعاؤں کا اثر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. علی محمد وآل محمد. برسا فلاک سے خون لرزنے لگی زمین آندھی سیاہ دشتے بیابان میں چلی. یہ وقت بھی قیامت کبریٰ سے کم نہیں.
یہ وقت بھی قیامت کبریٰ سے کم نہیں، جلتی زمین پر آخر سجدے پہ ہے جبھی، بالی پہ ماں حسین کی اور پشت پر نہیں، کہتی تھی ماں شیر ذرا شمر ٹہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹہر ذرا شمر ٹہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ سن کر دعائے فاتح بدر و حنین سے، یہ رشک گونجتا ہے میرے شور و سین سے، اکبر کو قتل کر کے بھی بیٹھے نہ چین سے، کیا دشمنی ہے تم کو میرے دل کے چین سے، کیا بغض تم کو ہو گیا میرے حسین سے، کہتی تھی ماں ٹہر ذرا شمر ٹہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ صبح دہن سے لاشیں اٹھاتا رہا یہاں، رویا ہے اس غریب کی غربت پہ آسماں، بچے شہید ہو گئے مارے گئے جوان، ہاتھوں پہ اس کے قتل ہوا ایک بے زباں، اب اس کے خون کے پیاسے ہوئے خنجر و سنا، کہتی تھی ماں ٹہر ذرا شمر ٹہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ آیا جو قتل گاہ میں یہ ظلم کا مسیر، پرسان حال تھا نہ کوئی اور نہ دستگیر، پتھر کسی نے مار کسی نے سنا تیر، نیزہ کسی نے مار چلائی کسی نے تیر، یہ ظلم دیکھا رونے لگا خلد کا امیر، کہتی تھی ماں ٹہر ذرا شمر ٹہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ تیروں کی نظر چاند سا سینہ جو ہو گیا، ان ظالموں نے سینے کو تیروں سے بھر دیا، زی سے زمین پر آنے لگا جب کہ سر میرا، آیا نہیں زمین پہ تیروں پہ رک گیا، اس ظلم پر بھی رحم نہ آیا تجھے ذرا، کہتی تھی ماں ٹہر ذرا شمر ٹہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ اے سنگ دل خدا کا پیمبر کا خوف کر، خصاب بھی ذبیحہ کو ذبح سے ٹہر کر، اتنا تو پانی دیتے ہیں ہو جائے حلق تر، زخموں سے چور چور ہے پیاسا میرا پسر، خنجر چلے گا کس طرح پیاسے کے حلق پر، کہتی تھی ماں ٹہر ذرا شمر ٹہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ تڑپے زمین پہ خاک اڑاتے ہوئے حیدر، آئے ختیجہ اور پیمبر بھی نوحگر، سیدانیوں میں بندرے خیمہ پہ دختر، نزدیک تھا وہ وقت کہ کٹ جائے شہ کا سر، زہرا نے گلا رکھ دیا بیٹے کے گلے پر، کہتی تھی ماں ٹہر ذرا شمر ٹہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹہر ذرا شمر ٹہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خدا کے دین تیری زندگی نہیں بدلی،
مگر چاندنی نہیں بدلی. یہ تجربہ تو ہوا 12 مرتبے ایسا. یہ تجربہ تو ہوا 12 مرتبے ایسا. چراغ بدلے مگر روشنی نہیں بدلی. خدا کے دین تیری. یاد ہے ہمیں اب تک روز امتحان اپنا. یاد ہے ہمیں اب تک روز امتحان اپنا. لٹ رہا تھا جنگل میں جب کہ گھر بھرا اپنا. کس طرح سے دنیا میں کوئی رہ سکے زندہ جب نہ ہو زمین اپنی اور نہ آسمان اپنا. اور نہ آسمان اپنا. یاد ہے ہمیں اب تک روز امتحان اپنا. بستیوں سے منہ موڑا چل دیے سوئے صحرا. کربلا میں آ پہنچے لے کے کارواں اپنا. لے کے کارواں اپنا. یاد ہے ہمیں اب تک روز امتحان اپنا. کیا بہار آئی تھی گلشن رسالت پر. خون میں جب نہایا تھا ایک ایک جوان اپنا. ایک ایک جوان اپنا. یاد ہے ہمیں اب تک روز امتحان اپنا. دے رہا تھا خون اپنا گلشن رسالت پر. چل کے راہ کاٹوں پر ایک ناتواں اپنا.
ایک ناتواں اپنا یاد ہے ہمیں اب تک روز امتحان اپنا کام جو ہمارا تھا جب وہ ہو چکا پورا تب بہن بڑی آگے دینے امتحان اپنا دینے امتحان اپنا یاد ہے ہمیں اب تک روز امتحان اپنا یاد کر کے جو ہم کو اشک بار ہوتے ہیں وہ ہم کو پائیں گے میرے کارواں اپنا میرے کارواں اپنا یاد ہے ہمیں اب تک روز امتحان اپنا لٹ رہا تھا جنگل میں جب کہ گھر بھرا اپنا سلوات اللہم صلی اللہ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ ایک احسان کر میرے غازی ایک احسان کر میرے غازی ظالموں سے میری ردا لا دے ایک احسان کر میرے غازی ظالموں سے میری ردا لا دے پھر اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گی پھر اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گی ظالموں سے میری ردا لا دے ایک احسان کر میرے غازی ظالموں سے میری ردا لا دے لاش تو کب کی بن چکی ہوں میں دل تو بس عادتاً دھڑکتا ہے مار ڈالے نہ یہ ستم مجھ کو میرے بھائی یہ مجھ کو لگتا ہے جو چاہتا ہے زندگی میری جو چاہتا ہے زندگی میری ظالموں سے میری ردا لا دے ایک احسان کر میرے غازی
ظالموں سے میری رضا لا دے۔ دیکھ سجاد کی طرف غازی تجھ سے کرتی ہے یہ فغاں زینب، ایک یہی بوجھ اس کے دل پر ہے، کہاں بازار اور کہاں زینب، ہے ایک راہ اس کے جینے کی، ہے ایک راہ اس کے جینے کی، ظالموں سے میری رضا لا دے۔ ایک احسان کر میرے غازی، ظالموں سے میری رضا لا دے۔ کیسے تانے سہوں میں لوگوں کے، غم سے پھٹنے لگا ہے دل میرا، سب یہ کہتے ہیں یہ وہ زینب ہے جس کا عباس جیسا بھائی تھا، زبان بند کر دے تو سب کی، زبان بند کر دے تو سب کی، ظالموں سے میری رضا لا دے۔ ایک احسان کر میرے غازی، ظالموں سے میری رضا لا دے۔ میری حالت میری غریبی پر بھائی نیزے پہ خون روتا ہے، اماں روتی ہے اور بابا بھی، کیونکہ اب وقت ایسا آیا ہے، اب آ رہی ہے ایک کنیز میری، اب آ رہی ہے ایک کنیز میری، ظالموں سے میری رضا لا دے۔ ایک احسان کر میرے غازی، ظالموں سے میری رضا لا دے۔ کربلا بس گئی ہے آنکھوں میں، مرثیہ بن گیا میرا چہرہ، تازیانوں نے میرے غازی پشت پر لکھ دیا سفر میرا، ہے اس کے بعد بھی بکا میری، ہے اس کے بعد بھی بکا میری، ظالموں سے میری رضا لا دے۔ ایک احسان کر میرے غازی، ظالموں سے میری رضا
رضا لا دے. ایک ستم اور بھی یہ باقی ہے، کس طرح طے یہ مرحلہ ہوگا. ہاتھ رسی میں اور کھلے سر ہوں، کیسے شیریں سے سامنا ہوگا. یا آئے موت یا میرے غازی، یا آئے موت یا میرے غازی، ظالموں سے میری رضا لا دے. ایک احسان کر میرے غازی، ظالموں سے میری رضا لا دے. ظالموں سے میری رضا لا دے. دیکھتی ہے مجھے نجس آنکھیں، نام میرا شقی کے لب پر ہے. کاش کھا جائے یہ زمین مجھ کو، ایسے جینے سے یہی بہتر ہے. یہ آخری ہے التجا میری، یہ آخری ہے التجا میری، ظالموں سے میری رضا لا دے. ایک احسان کر میرے غازی، ظالموں سے میری رضا لا دے. جا کے فرحان ان کے روضے پر تم سنا دینا یہ کلام میرا. بی بی زینب کہا ہے مظہر نے، تیری عظمت کو ہے سلام میرا. جو اپنے بھائی کو یہ کہتی رہی، جو اپنے بھائی کو یہ کہتی رہی، ظالموں سے میری رضا لا دے. ایک احسان کر میرے غازی، ظالموں سے میری رضا لا دے. پھر اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گی، پھر اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گی، ظالموں سے میری رضا لا دے. بہا
बहा के आंसू
صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زخمی جو رن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا اور پرزے تن میں لباس کہن ہوا، غش پوشت ذوالجنا پہ شہ زمن ہوا، دست علم سے چاک نبی کا کفن ہوا، زخموں کے منہ سے خون کے دریا ابل پڑے، سرننگ خبر سے شہ مردان نکال پڑے، مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں، مارو نہ مجھ کو صبتے رسالت پناہ ہوں، تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں، اس قول پر خدا کو میں رکھتا گواہ ہوں، کچھ رحم آتا تھا نہ کسی نابکار کو، شمشیر مارتے تھے غریب اور دیار کو، نیزہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہ گئے، بیٹھا جو تیر ماتھے پہ تیورا کے رہ گئے، گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے، شکر خدا زبان سے فرما کے رہ گئے، اکبر نہ تھے جو لومنا عباس پاس تھے، مظلوم بیچ میں تھا دعا سے پاس سے، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو، گرنے پہ خاک تودا بنایا حسین کو، ہے ظلم کی یہ حق غشایا حسین کو، پر دیکھیو حواس شہنشاہ نے کے سجدے میں سر جھکا دیا تو کوٹے، سجدے میں سر جھکا دیا تو کوٹے کے، آیا سرہانے تے بکف شمر روسیا، بولا گلا کہ میں ہوں پیمبر کی بوسگا، دل نے کہا کہ سینہ گنجی نے الہ، بیٹھا یہ اس جگہ کے انہیں جا ہے شرح، اس ظلم نو سے چرنے کوہن کانپنے لگا، ایسا حسین تڑپے کے رن کا، ایسا حسین تڑپے کے رن کا انہیں لگا، جوڑی پہ آئے سب حرم بادشاہ دی، بولی یہ پیٹ پیٹ کے سر زینب حزین، آیا کوئی یہاں ہے مسلمان یا نہیں، بیٹھا ہے کہ بزرگ کے سینے پہ یہ ساتھ فاطمہ کا کنبہ روتا ہے، تو دیکھتا ہے بھائی میرا زے، تو دیکھتا ہے
کوئی، اس درد کو خیال میں لاتا نہیں کوئی، کیا خیر ہے کہ پاس بھی آتا نہیں کوئی، سینے سے بے حیا کو اٹھاتا نہیں کوئی۔ اماں تمہاری پیٹی ہے، بل بلاتی ہے، وہ بیٹے سے لپٹتی ہے، ہو رے چھڑاتی ہے۔ زینب نے بال کھول کے رن کو خدم بڑھا، سیدانیاں بھی ساتھ چلی گردنیں جھکائے، زینب پکاری ہائے میرے بھائی جان، ہائے بھیا پکار لو یہ بہن کے طرف، بھیجو کسے تلاش کو، سب میرے مر گئے، آنکھیں بہن کی ڈھونڈتی ہے تو کدھر گئے۔ ہر بی بی بال کھولے ہوئے خاک اڑاتی تھی، پر بانوئے حزین کو کچھ بن نہ آتی تھی، جب سر کے کھولنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، کچھ دل میں اپنے سوچ کے وہ ڈر جاتی تھی، چھریاں تو پھر رہی تھی دلے پاش پاش پر، ایک آسماں پہ دیے گا ہلاش پر۔ ایک دن یہ ہے کہ سامنے ہے لاشا حسین کا، سر کھولنے کا وقت ہے، ہنگام شور و شین، مجھ کو ادب ہے فاطمہ زہرا کا فرض عین، یہ کام ہے تمہارا کہ ہو کہ نور عین، یہ سر وہی ہے جب کہ میں بندی میں آئی تھی، اپنی ودا علی ولی نے اڑائی، اپنی ودا علی ولی نے اڑائی تھی۔ زینب پکاری آؤ گلے سے لگاؤں میں، آؤ جبی پہ خاک ملونت بڑھاؤں میں، ماں نے دلہن بنایا تھا بیوہ بناؤں میں، مانگو دعا زمین پکے سماؤں میں، ہائے ہائے بچھڑ کے گور کنارے گئے حسین، جیتی رہی میں رونے کو مرنے، جیتی رہی میں رونے کو مرنے گئے حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل
والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس میر اظہر مہدی کہ تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على. عزیزان محترم، یہ مجلس مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. دنیا میں جو بھی آیا ہے ہر ایک کو اس منزل سے گزرنا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے موت نہ آئے. لہذا انسان کو موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے اور موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جن چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے ان تعلیمات پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. خداوند عالم کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہماری تربیت اور ہماری پرورش اور ہماری ہدایت کے لیے ہر زمانے میں کسی نہ کسی ہادی کا انتظام کیا، کسی نہ کسی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کے پیش کیا تاکہ انسان انہیں دیکھ کے، ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی بسر کر سکے. چونکہ انسان سب سے اشرف تھا، سب سے افضل تھا، لہذا خداوند عالم کو اس کی ہدایت کی بڑی فکر تھی کہ اس کی ہدایت کی جائے تاکہ اپنی اشرفیت اور افضلیت کو برقرار رکھ سکے. اسی کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے
اس کے بعد 12 امام بھیجے، قیامت تک کے لیے اس کی ہدایت کا انتظام کیا، اور جب دیکھا کہ اس کی ہدایت کی ضرورت ہے، قیامت تک کتنے ہادی اور رہنما آئیں گے، لہذا اس نے ایک کو پردہ غیب میں رکھ دیا تاکہ غیبت میں رہ کے مومنین کی ہدایت کرتا رہے، لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا رہے۔ اس لیے انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ پیدا تو ہوا ہے، مگر پیدا ہوتے ہی اللہ اسے ہدایت یافتہ یا تعلیم یافتہ یا تربیت یافتہ نہیں پیدا کرتا۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے تو اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس کسی چیز کا فن ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کسی چیز کا ہنر ہوتا ہے، وہ جاہل محض ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ خداوند عالم اس کے اندر صلاحیتیں رکھ کے پیدا کرتا ہے کہ آج عالم نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر یہ چاہے گا تو علم حاصل کر سکتا ہے۔ آج اس کے پاس کسی طرح کا ہنر اور فن نہیں ہے، لیکن آنے والے زمانے میں اگر یہ ہنرمند بننا چاہے گا تو یہ ہنر بھی سیکھ سکتا ہے، یہ کسی نہ کسی فن کا ماہر بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے امور انجام دے سکتا ہے۔ آج یہ بچہ پیدا ہوا ہے مگر اس کے اندر عبادت اور اطاعت کا جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن بڑا ہو کے اگر یہی چاہے گا تو عبادت بھی کر سکتا ہے، اطاعت بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اقدار انسانی کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، خداوند عالم ولادت کے موقع پر انسان کے اس بچے کے اندر رکھ کے پیدا کرتا ہے تاکہ کوئی یہ شکوہ نہ کرے، یہ شکایت نہ کرے کہ خدا نے پیدا تو کر دیا لیکن ہمارے اندر کسی طرح کی صلاحیت نہیں رکھی، تو میں علم کیسے حاصل کرتا، میں عابد کیسے بنتا، میں زاہد کیسے بنتا، میں مطیع و فرما بردار کیسے بنتا۔ انسان شکوہ کر سکتا تھا، شکایت کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر ساری چیزیں رکھ کے پیدا کی کہ تمہیں ہم شکوے کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان چیزوں کی جو ہم نے صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہے اسے بروئے کار نہ لا کے تم اپنے آپ کو جاہل پیدا ہوئے ہو تو جاہل ہی بنا کے رکھو، تم اپنے آپ کو بے ہنر پیدا ہوئے ہو تو بے ہنر ہی بنا کے رکھو۔ یہ تمہاری قسمت ہے، یہ تمہاری تقدیر ہے، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے ہر طرح کی صلاحیت تمہارے اندر رکھ کے پیدا کی۔ اس کی بہترین مثال کوئی بھی ایک بیج یا ایک دانہ لے لیجئے، جب وہ بیج اور دانہ اس کو ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں یا اس کو دکان میں دیکھتے ہیں تو صرف ہمیں بیج اور دانہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی اور پوشیدہ صلاحیتیں ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس بیج کے اندر اور کیا کیا صلاحیت ہے۔ یہ خداوند عالم کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس بیج کے اندر ساری صلاحیتیں رکھ کے پیدا کرتا ہے اسے، ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں مگر فی الحال ہم کو نظر نہیں آتی۔ لیکن اسی ایک بیج کے اندر مثلاً گیہوں کا بیج ہے، گندم کا بیج ہے، ساری صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر پودا بننے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر پھولنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر پھل کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، ساری صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ صلاحیت اس وقت ظاہر ہوگی جب اس کی صلاحیت کو کوئی نکھارنے والا ہو۔ گھر میں رکھا رہے گا وہ بیج، اس کی صلاحیتیں باہر نہیں آ سکتی۔ دکان پہ اگر وہ بیج رکھا رہے گا اس کی صلاحیتیں باہر نہیں آ سکتی۔ لیکن جب ایک صلاحیتوں کو نکھارنے والا کوئی انسان اس کی صلاحیت کو نکھارنا چاہے گا
تو اس کی صلاحیت نکھر کے سامنے آ جائے گی. مثلا ایک ماہر کسان اسی دانے کو لے کے اگر زمین میں جائے اور جا کے اسے ہموار زمین میں چھپا دے، جو ایک عرصے سے گھر میں رکھا ہوا تھا، دکان پہ رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی شکل صرف بیج کی شکل تھی، اس میں ظاہراً کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب یہی ایک ماہر کسان اسے لے کے آتا ہے اور زمین کے سینے میں چھپاتا ہے، کچھ دن نہیں گزرتے کہ اس کے اندر سے پودا نکلنے لگتا ہے، پتیاں نکلنے لگتی ہیں، وہی اور بڑا ہوتا ہے، اس میں پھول آ جاتے ہیں، اس میں بالیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک ایک بالی میں نہ جانے کتنے کتنے دانے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمیں شروع میں کچھ نہیں نظر آ رہا کہ صرف ایک دانہ نظر آ رہا تھا، لیکن اسی ایک دانے میں اللہ نے ہزاروں دانے چھپا کے رکھے تھے. اس ایک دانے میں پودا چھپا کے رکھا تھا، پتیاں چھپی ہوئی تھیں، پھول چھپے ہوئے تھے، پھل چھپے ہوئے تھے، ساری چیزیں پوشیدہ خدا نے رکھی تھی، لیکن صلاحیت سب رکھی تھی. یہ اور بات ہے کہ ہم کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن جب ایک ماہر کسان نے اسے نکھارنا چاہا، ساری صلاحیتیں اس کے اندر سے نکھر آئیں. اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کسی طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی. اگر صلاحیت نہیں ہوگی تو انسان خدا سے شکوہ کر سکتا ہے، پروردگارا کس بات پر تو نے مجھے اشرف اور افضل بنا کے پیدا کیا، میں اشرف کیسے بنوں، میں افضل کیسے بنوں، میں سب سے بہتر کیسے بنوں، اپنے کردار کو کیسے سنواروں، اپنے اندر اقدار کیسے پیدا کروں. انسان شکوہ کر سکتا تھا. اسی لیے اللہ نے سارے اقدار انسانی کو ایک بچے کے اندر رکھ کے پیدا کیا کہ ہر طرح کی صلاحیت ہم تمہارے اندر رکھ کے پیدا کر رہے ہیں. اب ان صلاحیتوں کو نکھارنا تمہارا کام ہے، تمہارے ماں باپ کا کام ہے. ارشاد ہوتا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابویہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کتنی بڑی بات ہے. اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں، اسلام کن کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام کے اندر کیا کیا ہے. اللہ کہہ رہا میں فطرت اسلام پر پیدا کر رہا ہوں، یعنی اسلام کی ساری چیزیں اس بچے کے اندر رکھ کے اللہ پیدا کر رہا ہے، ساری اسلامی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اب یہ ماں باپ کی صلاحیت کے اوپر ہے، ماں باپ کتنے تربیت یافتہ ہیں، ماں باپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، ماں باپ بچوں کی پرورش سے کس حد تک آشنا ہیں، ماں باپ بچوں کی تربیت سے کس حد تک واقف ہیں. جتنے اچھے ماں باپ ہوں گے اسی اعتبار سے بچوں کی صلاحیتوں کو نکھاریں گے. یعنی بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، لیکن اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے چاہے اپنے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے بچوں کے اندر سے صلاحیتیں نکھار کے بہترین انسان ان کو بنا دے، چاہے انہیں مجوسی، عیسائی اور یہودی بنا دے. یہ ماں باپ کے ہاتھ میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے اصول تربیت، اصول پرورش انسان کو سیکھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت کیسی ہوگی، بچوں کے نفسیات سے واقف ہونا چاہیے، بچوں کی فطرت سے انسان کو واقف ہونا چاہیے، تبھی صحیح تربیت کر سکتا ہے، ورنہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتا کوئی. یہی وجہ ہے بہت سے بچے بڑی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن تربیت سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو مار دیتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں، انہیں کہیں کا نہیں رہنے دیتے. بچے بڑے ہو کے کسی لائق نہیں بن پاتے. تو یہ ماں باپ کا کام ہے، ان کے اندر صلاحیتیں ہونا چاہیے، ان تعلیم یافتہ ہونے چاہیے، ان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو ماں باپ جیسے چاہیں اپنے بچوں کو بنائیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کے اختیار میں ہے. یہ خدا کا بہت بڑا شکر ہے کہ اگر آج ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہیں تو دنیا شکایت کرے، مگر ہم اگر خدا سے شکایت کرنا چاہیں تو ہم خدا سے شکایت نہیں کر سکتے. کیا کریں، ماں باپ ہمارے جاہل تھے، میں علم کیسے حاصل کرتا، ماں باپ ہمارے غریب تھے، میں اچھے اسکولوں میں کیسے پڑھتا، میں یتیم تھا،
کس طریقے سے تربیت حاصل کرتا، میں غریب تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا. انسان دنیا کے انسان شکوہ کر سکتے ہیں، مگر ہمارے قوم کے لوگ کبھی شکوہ نہیں کرتے، کبھی شکایت نہیں کر سکتے، کبھی اپنے دامن کو نہیں جھاڑ سکتے یہ کہہ کے کہ کیا کروں، ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے پاس دولت نہیں تھی. دنیا کہے اس کے منہ سے اچھا لگتا ہے، لیکن یہ قوم اگر کہے اس کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. اس لیے اگر ماں باپ تمہارے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ماں باپ کو جانے دیجئے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تمہارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تم نہیں پڑھ سکے، خداوند عالم نے تمہیں ایسی نعمت دی ہے، ایسی دولت دی ہے جسے نہیں خداوند عالم نے کسی اور کو دی ہی نہیں. اتنی بڑی نعمت، بھائی تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے مگر خداوند عالم نے تمہیں فرش عزا تو عطا کیا ہے. تمہارے پاس نعمتیں نہیں ہیں مگر تمہارے پاس مجلسیں تو ہیں. یہ مجلسیں، یہ فرش عزا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اگر انسان آ جائے تو یہاں کچھ خرچ نہیں ہوتا، یہاں کچھ دینا نہیں پڑتا. صرف انسان فری میں آئے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد دین الہی کو سنتا رہے. یہاں سے ہر چیز دین کے بیان کی جاتی ہے، پورا اسلام پیش کیا جاتا ہے، پورا دین پیش کیا جاتا ہے، قرآن پیش کیا جاتا ہے. اگر انسان یہی صحیح طریقے سے آ کے علم حاصل کر لے، یہی صحیح طریقے سے اگر آ کے دینی باتوں کو سن لے تو انسان کو کسی اسکول اور کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پورا دین یہیں سے لے کے اٹھے گا اور ایک بہترین دیندار اور ایماندار بنے گا وہ. لیکن جو لوگ مجلسوں میں آنے کے بعد بھی سنی انسنی کرتے ہیں یا کسی اور غرض اور مقصد سے آتے ہیں، پوری زندگی ان کی مجلسوں میں گزر جاتی ہے مگر مجلسوں سے کچھ نہیں حاصل کر پاتے. جب بھی ان سے پوچھا جائے، جب بھی ان سے سوال کیا جائے کیا حاصل کیا، کیا سنا، کیا بیان کیا گیا، انہیں کچھ نہیں یاد رہتا. تو انسان کو چاہیے کہ ان مجلسوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے، ان مجلسوں سے کچھ سیکھے. یہ درس عبرت ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہیں، یہ زندگی سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہیں. ورنہ کیوں اس طرح کا اہتمام کیا جاتا؟ یاد رکھیں، زندگی سنوارنے اور زندگی کو کامیاب بنانے کے دو راستے ہیں. ایک قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت اطہار علیہ السلام. پیغمبر اعظم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یرد علی الحوض. میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہی تمہاری زندگی کے لیے کافی ہیں. یہ اتنی اہم تھی، یہ اتنی عظیم تھی. آخری وقت میں اگر کوئی انسان کسی کو وصیت کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ بولتا ہے تو جو بہت ہی اہم چیز ہوتی وہی کہتا اور وہی بولتا ہے. پیغمبر اسلام کو بڑا درد تھا اپنی اس امت کا، بہت فکر تھی کہ میرے بعد اس امت کا کیا ہوگا. اس امت کو کون سنبھالے گا، کون اس کی ہدایت کرے گا. چونکہ درد اس کو نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا. اس نے اپنی پوری جان اس نے اپنا پورا وقت اسی امت کے اوپر صرف کیا ہے. اسی کو تکلیف ہوگی، کسی اور کو تھوڑی تکلیف ہوگی. لہذا درد تھا امت کا، میرے بعد کیا ہوگا. لہذا جاتے جاتے لاؤ میں تمہارے لیے لکھ دوں، ان دونوں کا دامن نہ چھوڑنا، یا قرآن ایک اہل بیت.
لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ ملیں گے۔ کتنی بڑی بات تھی قرآن اور اہل بیت۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، قرآن کو بھی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہر وقت رہنا چاہیے۔ ہماری زندگی انہی دونوں چیزوں سے وابستہ ہے، قرآن سے اور اہل بیت سے۔ لہٰذا ایک لمحے کے لیے نہ ہم قرآن سے جدا ہوں، نہ ایک لمحے کے لیے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جدا ہوں۔ قرآن سے بھی ہمارا رابطہ رہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بھی ہمارا رابطہ رہے۔ یہ دو عظیم چیزیں تھیں، لیکن لوگوں کی سازشیں، حالات ایسے بن گئے تھے کہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ایک زمانے سے مخصوص کیا جا رہا تھا۔ قرآن پہ زیادہ زور دیا جا رہا تھا کہ قرآن مجید کو ماہ رمضان میں پڑھا جائے، ماہ رمضان میں تلاوت کی جائے۔ لہٰذا آج بھی قرآن مجید کا جتنا اہتمام ماہ رمضان میں ہوتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے، قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھ کے ختم کر کے اس کو بند کر کے رکھ دیں، پھر سال بھر قرآن نہ کھلے۔ یہ تو ہماری ہدایت کی چیز ہے، یہ دفتر، یہ کتاب ہر وقت کھلنی چاہیے، قدم قدم پہ طرح طرح کی مشکلیں پیش آتی ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر موقع پہ اس کتاب کو کھلنا چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اسی سے مخصوص کر دیا تھا، ایک مہینہ قرآن مجید پڑھا جائے، باقی 11 مہینے انسان قرآن سے محروم تھا، سب اٹھا کے رکھ دیتے تھے۔ آج پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، زیادہ تر ماہ رمضان ہی میں قرآن مجید کھولا جاتا ہے۔ ذکر اہل بیت جس سے انسان کی زندگی وابستہ ہے، اس کو محدود کر دیا تھا 2 مہینے 8 دن، ہندوستان اور پاکستان کے کلچر میں خاص طور سے، ورنہ دوسری جگہ تھی اس سے بھی کم ہے۔ 2 مہینے 8 دن۔ اگر 1 مہینہ ماہ رمضان میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، 11 مہینے انسان قرآن سے محروم ہے۔ 2 مہینے 8 دن اگر ذکر اہل بیت انسان کر رہا ہے، مجلسیں کر رہا ہے، باقی تقریباً 10 مہینے یہ انسان ذکر اہل بیت سے دور ہے۔ جبکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، قرآن اور اہل بیت، کہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یہ 10 مہینے کا غیب، یہ 11 مہینے کا غیب، یہ بہت بڑا غیب ہے انسان کی زندگی میں، اس میں تو ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جب علماء اخلاق نے دیکھا کہ قرآن کو ماہ رمضان میں سے محدود کر دیا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو 2 مہینے 8 دن میں محدود کر دیا ہے، کون سا راستہ ایسا اختیار کیا جائے، کون سا قانون ایسا بنایا جائے جو ہمیشہ انسان کی زندگی میں قرآن بھی رہے اور ہمیشہ انسان کی زندگی میں ذکر اہل بیت بھی رہے، نہ کبھی قرآن سے غافل ہونے پائے، نہ کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے غافل ہونے پائے۔ لہٰذا ایک قانون وضع کیا علماء اخلاق نے کہ دیکھو، اب تمہارے ہاں اگر کوئی مر جاتا ہے، چونکہ موت برحق ہے اور ہر وقت اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں لوگ مرتے ہی رہتے ہیں، عزیز، رشتہ دار، دوست، تمام لوگ، لہذا جب تمہارے ہاں کوئی مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے تم مجلس برپا کرو۔ آج انہی کی وجہ سے مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے سیوم کا انتظام کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، چھماہی اور برسی کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کسی روایت میں ہے یہ کہ مرنے والا مر جائے تو یہ سب کیا جائے؟ قرآن مجید کی کسی آیت میں اس کا تذکرہ ہے؟ نہ آیت میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ روایت میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہیں بھی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کتابیں بہت سی تیار ہیں۔ مرنے والا مر جاتا ہے
لیکن اب مصیبت آ جاتی ہے کہ اس کا صوم ہو تو کتنے دن پہ ہو، کیسے ہو اور کون سا دن ہو، چہلم ہو تو کیسا ہو، کتنے چاند ہو، کون سا مہینہ ہو، کتنے دن ہو، جفت ہو، طاق ہو، کیا کیا بڑے اختلافات. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں. بھائی جب اصل ہی چیز نہیں تو اس پہ اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے کہ کب ہونا چاہیے کب نہیں ہونا چاہیے؟ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب مقصود ہے. ایصال ثواب کے لیے کوئی دن معین نہیں ہے، جب دل چاہے ایصال ثواب کریے، ہر وقت ایصال ثواب کریے. جس طریقے سے مادی جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے روحانی جسم کے لیے، روحانیت کے لیے بھی غذا ضروری ہے. ہر وقت اس کو غذا ملنی چاہیے. مغفرت کریں اس کے لیے، بخشش کی دعا کریں، استغفار کریں تاکہ خداوند عالم اس کو بخش دے. تو کیا کیا جائے کہ انسان ہر وقت قرآن اور اہل بیت سے قریب رہے؟ کہا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی مر جائے تو مرنے کے موقع پہ اس طرح کی مجلسیں ہونی چاہیے، سوم کی، 10ویں کی، 20ویں کی، چہلم کی. اور جب یہ ہوں گی تو ان میں دو ہی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے. یہ پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر مجلس ہوتی ہے جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، اہل بیت اطہار بھی ہمارے لیے ہدایت ہیں. یہ دونوں چیزیں ہدایت کے لیے ہیں. لیکن قرآن و اہل بیت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے ثواب کا اور ایک پہلو ہے ہدایت کا. اب جو اس موقع پر تمام لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے کہ آئیے، آج سوم کی مجلس ہے، آج 10ویں کی ہے، آج چہلم کی ہے، آئیے قرآن کی تلاوت ہوگی، آئیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا. لیکن جو آئے اپنی حیثیت سے آئے. مردہ ہے تو مردے کی حیثیت سے آئے، زندہ ہے تو زندوں کی حیثیت سے آئے. مردہ اگر کوئی انسان ہے تو اسے ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ اگر کوئی انسان ہے تو اسے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا جب مردہ آئے مجلسوں میں اپنے تو اس غرض سے آئے کہ ہم آئے ہیں ثواب اور مغفرت لے کے جائیں گے. لیکن جب زندہ انسان آئے تو یہ سوچ کے آئے کہ ہم یہاں سے ہدایت لے کے جائیں گے اور علم و معرفت لے کے جائیں گے. اس لیے کہ زندوں کو علم و ہدایت معرفت کی ضرورت ہے. لیکن اگر زندہ لوگ بھی صرف ثواب کی غرض سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا، یہ ان کے شایع نشان نہیں. مردوں کا کام ہے ثواب لینا، زندوں کا کام ہے علم لینا، معرفت لینا، ہدایت لینا. مجلسوں سے یہ تمام چیزیں لے کے جائیں. تو یہ مرنے والے کے نام پہ جو اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، واقعا جن کے نام پہ ہوتی ہیں اور جو مجلسیں کراتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا انتظام فراہم کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو قرآن و اہل بیت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ ایصال ثواب کی مجلسیں نہ ہوں تو ہم 2 مہینے 8 دن کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. نہ کوئی مجلس سننے کو ملے گی، نہ کوئی ہدایت کی بات ملے گی، نہ کسی قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی. یہ مجلسوں کا صدقہ ہے، یہ ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو ہم ہدایت کی باتیں سن لیا کرتے ہیں تاکہ اپنی ہم آخرت کو سنوار سکیں. تو موت بہرحال انسان کو آنا ہے. ایک آنکھ بند ہوتی ہے لیکن ہزاروں آنکھیں اس سے کھلتی ہیں. ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے مگر ہزاروں انسان کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے زندگی جئیں اور کیسے مریں. کربلا والوں نے جینے کا بھی سلیقہ سکھایا، کربلا والوں نے مرنے کا بھی سلیقہ سکھایا. جینا ہے تو کیسے جینا ہے، مرنا ہے تو کیسے مرنا ہے. کربلا میں دیکھیں نوجوان ہیں، بتا رہے ہیں جینے اور مرنے کا طریقہ. جناب علی اکبر علیہ السلام نے پیغام دیا، دیکھو جینا ہے تو کیسے جینا ہے، مرنا ہے تو کیسے مرنا ہے. جب باپ نے کہا تھا بیٹے سے کہ بیٹا ایسا لگ رہا ہے کہ موت مجھ سے قریب ہو رہی ہے، تو علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا تھا بابا یہ بتائیے ہم حق پر ہیں کہ نہیں. اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہمارے اوپر آ پڑے، ہم موت کے اوپر جا پڑے. یعنی ایک بہت بڑا پیغام تھا. انسان اگر صحیح راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اگر حق کی راہ پر ہے تو پھر اس انسان کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے کترانا نہیں چاہیے، موت کو گلے لگانا چاہیے. جیسا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں جیسے بچہ اپنے پستان مادر سے مانوس ہوتا ہے. میں موت کی فکر نہیں کرتا. موت ہمارے اوپر آ جائے ہم موت کے اوپر جا پڑے، لا ابالی، مجھے کوئی فکر نہیں. میں موت سے بہت مانوس ہوں، موت کو چاہتا ہوں، موت سے محبت کرتا ہوں. اس لیے اگر موت نہیں ہوگی جو ہمارے درمیان پردہ بن کے حائل ہے تو میں آگے کی منزلیں کیسے طے کروں گا؟ لہذا موت آنا چاہیے. موت کے لیے تڑپتے تھے، موت کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، لیکن وہ موت جو حق پر موت آئے، باطل پہ نہیں، گنہگار حیثیت سے نہیں، حق پر ہوں، دین پر ہوں، اسلام پر ہوں. ایسے عالم میں اگر موت آئے تو اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر موت کوئی نہیں ہے. واقعاً کربلا والوں سے بہتر کس کی موت ہو سکتی ہے جو سب کے سب حق کے اوپر ہے، سب کے سب حق کے اوپر ہے. اسی لیے کسی کو موت کا غم نہیں تھا، کسی کو موت کی فکر نہیں تھی. موت کے لیے سب تڑپ رہے تھے. جوان کہہ رہے تھے پہلے میں جاؤں گا، بوڑھے کہہ رہے تھے پہلے میں جاؤں گا، اصحاب کہہ رہے تھے پہلے میں جاؤں گا، اعزا کہہ رہے تھے پہلے میں جاؤں گا. ہر ایک سبقت کرنے کے لیے تیار ہے، ہر ایک آگے جانے کے لیے تیار ہے، ہر ایک مرنے کے لیے پریشان ہے کہ میں پہلے جاؤں گا، میں پہلے جاؤں گا. مرنا ان کے لیے اہم نہیں تھا، ان کے لیے اہم کچھ اور تھا. واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام جب تک زندہ رہے روتے رہے، جب تک زندہ رہے گریا کرتے رہے. اتنا روتے تھے جب بھی پانی سامنے آتا تھا پانی کو دیکھ کے رونے لگتے تھے. ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا. اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو پرنالے کے ذریعے نیچے گرتے تھے. ایک مرتبہ منہال کا گزر ہو رہا تھا، کیا دیکھا پرنالے سے کچھ ٹپک رہا ہے، دیکھا اوپر جا کے مولا ہیں جو گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. منہال سے رہا نہ گیا، تڑپ گئے، مولا کب تک روئیں گے، مولا کب تک گریا کریں گے. مولا کہتے ہیں منہال تم نے انصاف نہیں کیا، مجھ سے پوچھتے ہو کب تک روئیں گے. جناب یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا تھا. اتنا رو رہے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. ہمارے تو 18 بنی ہاشم کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا، ہم نہیں گریا کریں تو کون گریا کرے گا. ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی تمنا ہے، شہادت تو آپ کی آرزو ہے. مولا نے کہا منہال صحیح کہہ رہے ہو، شہادت میرے گھر کی آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میری میراث ہے کہ میرے بھوپیوں کے سر سے چادر چھین لی جائے، میرے بہن کے رخسار پہ تماچے لگائے جائیں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام دیار بدیار پھرایا جائے، منادی ندا دے رہا ہو آؤ تماشا دیکھنے والو تماشا دیکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر بانی مجلس میر اظہر مہدی کے تمام مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کی روح الفتوح کو ایثار فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت العليم اللهم صل على محمد. जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ ये बहन खैद हुई तू नाया गाजी जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी कितनी बेबस थी बहन मैं शहंशाह वफा नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही तू नाया गाजी जबरदा सर से छिनी तू सदा देती रही मैं नाया ज़ैनब जबरदा सर से छिनी तू सदा देती रही मैं नाया ज़ैनब ये तुझे भी है खबर दुख्तरे शेरे बशर मैं उठा सकता न था हुक्म शबीर बसर मेरे बाजू थे जुदा मश्क से पानी बहा खा गई मुझको हया मैं नाया ज़ैनब जबरदा सर से छिनी तू सदा देती रही मैं नाया ज़ैनब मेरा छलनी था बदन तीर थे मिसले कफन खून से रंगीन था बन भाई बेकस था बहन गुर्ज था सर पे लगा गश में था भाई तेरा शिकवा है बजा मैं नाया ज़ैनब जबरदा सर से छिनी तू सदा देती रही मैं नाया ज़ैनब जब हुआ ठंडालम अम्मा ज़हरा की कसम किस तरह से मैं कहूँ कैसे निकला मेरा दम वो तेरी आहो फुगां जलते खैमों का धुआं शर्म ने मार दिया मैं नाया ज़ैनब जबरदा सर से छिनी तू सदा देती रही मैं नाया ज़ैनब सुन के मैं तेरी सदा ये तो मुमकिन ही न था मैं नाता कैसे दुख्तरे शेरे खुदा बेरदा देखूं तुम्हें कब था मंजूर मुझे हौसला मुझ में न था मैं नाया
ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی میں نایا زینب جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی میں نایا صغرا زینب کے آنسوں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوں میں ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں برچی کا زخم تا زندگی رہے گا برچی کا زخم تازہ رہتا زندگی رہے گا اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوں میں ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوں میں ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں تجھ کو دکھائی دے گا ہر چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوں میں ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں ہے کیا دیکھتی ہے صغرا
داستاں ہے، عباس کے بریدہ ہاتھوں کی داستاں ہے، بہتا ہے غم کا دریا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں۔ شام میں ارے چھوٹی سی قبر لیکن زندہ شام میں اور چھوٹی سی قبر لیکن ارے موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں۔ بھی یاد آ رہے ہیں، ارے ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں۔ شبیر پیش اور لائیں گے ساتھ لے کر، ارے بھیگا ہوا امامہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں۔ ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں۔ کیا جانیے کیا درد تھا زینب کے فغاں میں، شبیر کا ماتم ہے پپا دونوں جہاں میں، جب نہر پہ جنبش ہوئی لشکر
کے نشہ میں ہائے حسینہ جب نہر پہ جنبش ہوئی لشکر کے نشہ میں ہائے حسینہ زینب نے کہا شاہ سے کچھ عشق زباں میں کیا جانی کیا درد تھا زینب کی فغاں میں دریا کی طرف دیکھ کے روتی تھی سکینہ دریا کی طرف دیکھ کے روتی تھی سکینہ اللہ نگہبان عباس سا چہرہ ہے ہر ایک فوج جفا میں کیا جانی کیا درد تھا زینب کی فغاں میں ایک چھوٹی سی تربت پہ کہا شاہ نے رو کر ایک چھوٹی سی تربت پہ کہا شاہ نے رو کر اللہ نگہبان اصغر تمہیں دیتا ہوں میں خالق کی اما میں کیا جانی کیا درد تھا زینب کی فغاں میں اے حرملہ قرآن پہ پڑے گا نہ کوئی تیر ہائے حسینہ قرآن پہ پڑے گا نہ کوئی تیر ہائے حسینہ گھائل ہے میرا حلق تیرے تیر و کمان میں کیا جانی کیا درد تھا زینب کی فغاں میں کس طرح اٹھا سکتی نبوت کی امامت اللہ نگہبان کس طرح اٹھا سکتی نبوت کی امامت اللہ
بو احمد مختار کی ہے لاش جوان میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی دماغ میں۔ عاشور کو تھر آ گئی بھیا کے سوالی، ہائے حسین عاشور کو تھر آ گئی بھیا کے سوالی، ہائے حسین تھا جنگ کا اعلان علی اکبر کی عزم میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں۔ یہ رات یہ زنجیر یہ زندہ کی اذیت، اللہ نکے باپ بے چین سجا دے ہنسی تو گرا میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، شبیر کا ماتم ہے بپا دونوں جہاں میں۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضبال فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجام، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عزم البلاء وبرہ الکفاء وانکشف الغطاء وزاحت الرجاء وزاحت الارض ومنیت السماء وانت المستقان ولیک المستقام ولیک المستقام واول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضتا علینا طاعتهم وربطنا بذلک منزلهم ففرج عنا بأخ محمد فرجا عاجلا قریبا کلم البصر وهو اقرب یا محمد یا علی
یا محمد اکفیانی فنکما کافیان وانصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 السات 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 الجل الجل الجر اے رب العالمین بحق محمد والہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.